باعث مسرت طبعی ہو ہے اللہ کے علم سے، کوئی اور طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی اور قادر ہستی نہیں ہے، کسی اور کا ارادہ یہاں پر کار فرما نہیں ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ابلیس بھی زیادہ سے زیادہ مزین کر سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلا سکتا ہے، ہمیں مجبور نہیں کر سکتا. اور بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اور بڑے سے بڑا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں فرما دیا گیا وہ تمہیں خیر کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لہذا اختیار تو در حقیقت اللہ نے جس کو دیا ہے وہ انسان خود مسئول ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ ادھر جائے یا ادھر جائے، اما شاکرا و اما کفورا. باقی ساری قوتیں وہ ظاہری ہو مخفی ہو، وہ ترغیب اور تشویق کی ہو سکتی ہے، ان میں کہیں جبر نہیں. آخری فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں. اب تیسرا سوال، قال فاخبرنی عن الاحسان. تیسرا سوال انہوں نے کیا، مجھے بتائیے احسان کیا ہے. اب یہ ہے اصل میں وہ اصطلاح ہمارے دین کی جو سب سے زیادہ مظلوم اصطلاح ہے. ایک اصطلاح نے کہ جو مجہول النسب ہے، میرے اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. بعض تصوف والے حلقے جو ہیں بڑا احتجاج کرتے ہیں اس پر، لیکن میں پورے اسرار کے ساتھ، صاد والا اسرار جو ہے اس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مجہول النسب ہے. کہاں سے بنا ہے کچھ پتہ، اس لیے کہ اصل میں تو صوفی حضرات اس کو لانا چاہتے ہیں صفا سے، صفائے قلب، لیکن صفا سے کسی بھی نحوی اور صرفی قاعدے سے تصوف کا لفظ نہیں بنتا. یہ بنتا ہے تو صوف سے، صوف کہتے ہیں اون. تو ایک امکان یہ ہے کہ ابتدائی دور میں جو درویش جو تبع تابعین کے حلقے کے دور میں شروع ہو گئے تھے کہ جن کے اندر زہد کا غلبہ تھا، وہ پھر نرم لباس نہیں پہنتے تھے، اونی لباس تاکہ جسم جو ہے اس کو وہ کاٹتا رہے، چبھتا رہے. تو وہ چونکہ ان کا شعار بن گیا تھا اونی لباس پہننے والے لوگ، تو اس سے وہ تصوف باب تفاعل صوف سے تصوف بن گیا. لیکن یہ چونکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں بنتی، لہذا اس کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں. میری اپنی ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں صوفی، یہ اصل میں لفظ جو ہے یہ یونانی ہے، گریک، جس کو آپ انگریزی میں بہت سے الفاظ بنے، سوفسٹیکیشن، سوفسٹری، تھیوسوفی، فلسفی. تو صوفی جو ہے وہ محبت، کسی شے کی طرف رغبت اور کسی شے کے ساتھ میلان ہونا. فائلوسوفی، فائلوسوفی، فلسفی جس کو ہم کہتے ہیں فائلوسوفی ہے. فائلو لینگویج، تو در حقیقت منطق پر بنیاد ہے فلسفے کی. تو منطق سے دلچسپی اور شغف رکھنے والے لوگ فلسفی کہلائے، فلاسفرز. تھیوسوفی، تھیو کہتے ہیں مذہبی معاملات، مذہبی معاملات کے بارے میں دلچسپی رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، وہ تھیوسوفی کہلائے. تو یہ صوفی سے لفظ جو ہے یہ یونانی سے، اصل میں یونانی تو فلسفے اور منطق کا دور ہوا ہے، تب یہ ایک لفظ تصوف بن کر میری رائے میں یہ عالم اسلام میں رائج ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس کا جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تیسری اصطلاح ہی مسلمانوں کے ذہن سے خارج. احسان کے معنی کیا ہے؟ اس کے صرف ایک معنی آج لوگوں کو معلوم ہو رہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے پر احسان کرنا. جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تمہیں دولت دی ہے. لوگ کہا کرتے تھے قارون سے، تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی دولت سے ان کو نفع پہنچاؤ، فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کی بہبود اور فلاح کے لیے دولت خرچ کرو. احسن کما احسن اللہ الیک. لیکن ایک احسان کے معنی کیا ہے؟ حسن پیدا کرنا، کسی بھی کام کو بطریق احسن ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ احسان ہے. ایک ہے کسی کام کو مارے باندھے کر دینا، کام تو کر دیا، اس میں اپنی دلی جذبہ شامل نہیں تھا، دلی رغبت شامل نہیں تھی، بہرحال ایک بوجھ آن پڑا تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا لیا. ایک یہ ہے کہ دلی رغبت کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام صلاحیتیں اس میں کھپا دے آدمی، اور یوں سمجھیے کہ وہ خون جگر سے کسی چیز کو سینچ رہا ہو. یہ احسان ہے. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. یہ حدیث ہے حضور کی، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو.
جانور کو تکلیف نہ ہو، ایک ہی آپ نے اس کو کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے اس کی رگیں کٹ گئی ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں اور وہ آپ کی چھری جو ہے وہ بھی وہ گند ہے، اس کی وجہ سے اسے جو تکلیف اذیت ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے قتل کرنا ہے کسی کو، اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کے ساتھ میں قتل کیا جانا ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ خود ایک بہت بڑا یعنی فن تھا جو جلاد کہلاتے تھے کہ ایک ہی بار وہ اور صحیح جگہ پر لگے اور اس میں گردن کٹ کر ادا ہو جائے، ورنہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کتنی زیادہ کرب اور اذیت کی بات ہو سکتی ہے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توحید ہے دستوں بازوں کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں، وار ہو تو بھرپور تو ہو تاکہ وہ ایک بار کے اندر کام تو تمام ہو جائے، نہ یہ کہ وہ وار پڑی گیا کہیں اور، لگانا تھا یہاں لگ گیا کہیں اور۔ تو یہ کہ وہ صحیح نشانے کے اوپر گردن کے اوپر صحیح اس طور سے آئے کہ وہ ایک ہی بار کے اندر جو ہے گردن جو ہے جس کو سر قلم کرنا کہتے ہیں وہ قلم کیا، یہ ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا۔ احسان کے معنی ہے جو کام آدمی کرے اس میں حسن پیدا کرے، خوبصورتی پیدا کرے، عمدگی پیدا کرے، اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرے، یہ احسان۔ تو اب یوں سمجھیے کہ ایک تو اسلام ہے، اس کے اوپر دوسری منزل ایمان ہے، تیسری منزل احسان ہے۔ اس دین میں اب حسن پیدا ہوگا، وہ حسن کس چیز سے پیدا ہوگا؟ اس کے اندر یہ لطافت، یہ دل فریبی، یہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ جواب دیا حضرت جبرائیل نے، احسان یہ ہے، یہاں بھی گویا کہ محذوف ہوگا، الاحسان ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے، یہاں مبتدا جو ہے یہ گویا کہ محذوف ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو ایسے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی یقین۔ کوئی جو ایمان جو میں نے عرض کیا تھا یقین، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یقین کے درجے جو ہیں وہ لا متناہی، میں بالکل اس کو جان بوجھ کر شعوری طور پر اس کا کوئی انتہا نہیں۔ اور یہاں جو ہے اصل میں یہ سلطان باہو کا جو ایک شعر مشہور ہے، شاید میں صحیح اس کا تلفظ بھی نہ کر سکوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے، کہ دل کی جو یہ کیفیت ہے، وہاں فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، داخل ہونے کے بعد اس کی گہرائی، اس کی جو اس کا عمق ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں تو پوری طریقے سے ان چیزوں کو واضح کر چکا ہوں۔ اس دل، یہ دل مسکن ہے روح ربانی کا، اس روح ربانی کا براہ راست تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ تو دل دریا سمندروں ڈوبے، یہ سمندروں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں، کون دلا دیا جانے، کون جان سکتا ہے ان کی گہرائیوں۔ تو یقین کا کوئی آخر نہیں۔ اب اس کا جو انسان کو سمجھانے کے لیے جو بات کہی جائے گی، چونکہ ہمارا جو ہے مجبوری یہی ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں تب یقین ہو گیا، اس سے آگے ہمارے پاس یقین کا درجہ کوئی اور ہے نہیں، ہماری زبان محدود ہے، ہماری منطق محدود ہے، لہذا آخری درجے میں فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طریقے سے ایسے یقین کے ساتھ اللہ کی بندگی ہو رہی ہو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کے دو ترجمے کیے گئے، تو اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، گویا کہ یہ اس پہلی بات کے لیے بطور دلیل ہو جائے گا اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ ٹھیک ہے تم تو اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، لہذا یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کانک تراہ۔ ایک یہ ہے کہ یہ دوسرا درجہ ہے، ایک تو سب سے چوٹی کا درجہ ہو گیا یقین کا، ایسا یقین کہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک یہ کہ کم سے کم یہ تو ہو انسان کو کوالیفائی کرنے کے لیے، اس گریڈ میں آنے کے لیے کم سے کم لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو مستحضر رہے کہ I am in his presence، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین جو ہے کم سے کم حاصل ہے۔ اگر یہ نہیں ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ درجہ یقین کا حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں۔